السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اپنی گفتگو کے آغاز میں اپنے جو میزبان ہیں اس محفل کے بہت ہی اہم شخصیت ہیں جناب سید محمد سعید صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے علم کا ایک مرحلہ طے کیا، ڈاکٹریٹ کے اعزاز کو انہوں نے حاصل کیا۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے اور ان کے اپنے لیے اور اہل خاندان کے لیے اور سبھی امت مسلمہ کے لیے انہیں بہترین شخص اور بہترین مفید شخصیت اللہ تعالیٰ بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے۔ میرا جو موضوع ہے، جدید ٹیکنالوجی کیسے استعمال کریں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھی جائے کہ یہ سارے ہی علوم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اور یہ علم تو بہت بڑی نعمت ہے، علم بہت بڑی نعمت ہے۔ ابھی جو آیتیں تلاوت کی گئیں سورہ علق کی ابتدائی آیتیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم الانسان ما لم يعلم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ تو جتنے بھی علوم انسان کے پاس ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہیں۔ اور یہ کہ دوسری جگہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تم کو وہ سب کچھ سکھاتا ہے جو تم جانتے نہ تھے۔ بلکہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ تعالیٰ نے تم کو سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، سوچنے سمجھنے کی طاقت دی، اور اس کے بعد تم نے بہت کچھ سیکھا سکھایا۔ بلکہ انسان کو جو شرف حاصل ہوا ہے، بلکہ بعض اقوال کے مطابق فرشتوں پر جو فوقیت آدم علیہ السلام کو حاصل ہوئی وہ علم کے سبب، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایسا علم دیا جو فرشتوں کے پاس بھی نہ تھا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت حاصل ہے، جو سارے انسانوں کے سردار بنائے گئے، سید ولد آدم ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں میں سب سے زیادہ علم حاصل تھا۔ انا اعلمکم باللہ واتقاکم لہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان سب سے زیادہ میرے پاس ہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد آدم کا، ان میں انبیاء اور رسول بھی ہیں، سب کا سردار بنا دیا۔ علم کی اسی اہمیت کے سبب روز اول ہی سے مسلمانوں نے علم حاصل کرنے کی طرف توجہ دی، ہر قسم کا علم سیکھا، دین کا علم بھی سیکھا اور دنیاوی علوم بھی حاصل کیے۔ اور یہاں پر ایک بات میں بتاتا چلوں کہ یہ جو تفریق ہے کہ یہ دین کا علم ہے، یہ دنیاوی علم ہے، یہ تفریق اتنی صحیح نہیں۔ جو جید علماء ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سبھی علوم اگر دین کی خدمت کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے
وہ علوم جن کو دنیاوی علوم کہا جاتا ہے، عصری علوم کہا جاتا ہے، یہ علوم حاصل کریں لیکن اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، بلکہ انسانیت کی خدمت کے لیے اگر یہ علوم حاصل کرتے ہیں تو یہ دنیاوی علوم نہیں، یہ بھی دینی علوم بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے مسلمان روز اول ہی سے جہاں جہاں ان کو موقع ملا علوم حاصل کیے اور علوم کی نشر و اشاعت کی، اور اس کا مقصد صرف انسانیت کی خدمت اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اسلام کی خدمت ہے، علم دین کی خدمت ہے، علم دین کی حفاظت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جو کچھ ہم علم حاصل کرتے ہیں اگر اس کا مقصد یہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، تو یہ علم نافع ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع حاصل کرنے کا حکم دیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جو علم کے نافع نہ ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع۔ جو بھی علوم ہیں اگر ہم ان کو حاصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں تو یہ مطلوب ہیں، اور اگر کوئی بھی علم، بلکہ جس علم کو علم دین کہتے ہیں، اس کے حاصل کرنے کا مقصد اگر دنیا حاصل کرنا ہو یا دکھاوا ہو یا شہرت ہو یا کسی پر اپنے آپ کو بڑا بنا کر کے دکھانے کی کوشش ہو، تو پھر یہ جو علم دین کا حاصل کرنا یہ خود اس کے لیے وبال بن سکتا ہے۔ اور جو بھی علوم حاصل کرتے ہیں اس کا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے، جس مقصد سے کہ مسلمانوں کو برپا کیا گیا، وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے نافع بنیں، لوگوں کو نفع پہنچانا، لوگوں کے حق میں، سبھی لوگوں کے حق میں ہم مفید ثابت کریں اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم کو جو برپا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے، کنتم خیر امۃ، تم کو خیر امت بنایا گیا ہے۔ یہ کب؟ اخرجت للناس، جب یہ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، لوگوں کو برائی سے روکیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، اور جو حق کی بات، جو سچی بات ہم کو حاصل ہوئی ہے مسلمان ہونے کے ناطے، اس کو دوسروں تک پہنچا، یہ بھی ہماری ایک بہت اہم ذمہ داری ہے۔ دوسروں تک حق بات کو پہنچانا یہ اگر ہماری ذمہ داری ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اسی لیے بھیجا گیا کہ جو علم وحی اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو ملتا ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور یہی ذمہ داری سارے مسلمانوں کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ میری جانب سے اگر ایک آیت کا علم بھی تم کو ملے تو دوسروں تک پہنچا دو۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے صحابہ کرام نے، اس کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے اس ذمہ داری کو پوری کیا۔ دین کا جو علم ہے، جو سچائی کے دین اسلام میں ہے، اس کو دوسروں تک انہوں نے پہنچایا، اور اس کے لیے اس وقت جو بھی وسائل مہیا تھے ان وسائل کو انہوں نے اختیار کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے اس وقت جو وسیلہ لوگوں کے اندر موجود تھا، مشہور تھا، اس کو اختیار کیا کہ ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر کے، صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی۔ اور بعد میں بھی جو جو وسائل مہیا ہوتے تھے، میسر ہوتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار کیا۔ جیسے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کی جو تعداد تھی وہ 1 لاکھ سے زیادہ تھی، ایک روایت کے مطابق 1 لاکھ
24,000 صحابہ کرام تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسلام کی تعلیمات ہیں اتنی بڑی تعداد تک پہنچانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کو بلند آواز کے ساتھ دہراتے تھے تاکہ سارے لوگوں تک وہ بات پہنچ جائے۔ اور بعد میں دین کی تبلیغ کے لیے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، انہوں نے سفر کیے، مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، تبلیغ کے لیے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے نکلے۔ اور بعد میں جب اسلام پھیلتا گیا، یہ جو دین کی تبلیغ ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، زیادہ سے زیادہ لوگ سن سکیں، اس کے لیے جو بھی وسائل اس وقت موجود تھے ان کو اختیار کیا۔ جیسے ممبر ہیں، جب کسی کو اسلام کی بات کہنی ہوتی، دین کی کوئی بات، دین کی کوئی تعلیم پیش کرنی ہوتی، تو اونچی جگہ کھڑے ہو کر کے وہ اپنی بات کو پیش کرتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بات پہنچے، لوگ دیکھیں بھی۔ اور ابتداء اسلام ہی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کو اختیار کیا خطبہ دینے کے لیے، اور بعد میں بھی اس کو اختیار کیا گیا۔ اور بعد میں جب تعمیرات کے شعبے میں مسلمانوں نے بہت کچھ ترقی کی تو ایسی مسجدیں بنائی گئیں، مسجدوں کو ایسا ڈیزائن کیا گیا کہ اگر بہت بڑی مسجد ہے، ہزاروں افراد، ہزاروں مصلی ہیں، ہزاروں سامعین ہیں، جب امام نماز پڑھائے یا خطبہ دے تو مسجد کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا کہ آواز سب لوگوں تک یکساں طور پر پہنچے۔ اس کی مثال اسپین میں جو اب تک بھی قرطبہ کی مسجد ہیں وہ ہیں، اس کو اسی طرح سے ڈیزائن کیا گیا جیسا کہ مورخین ذکر کرتے ہیں۔ خود انڈیا میں بعض ایسی مسجدیں ہیں جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کو اس طرح سے بنایا گیا کہ ہزاروں افراد ہوں، لیکن خطیب خطبہ دے یا امام نماز پڑھائے تو پھر اس کی آواز ساری مسجد میں گونجے، اور یہی سلسلہ چلتا رہا۔ بعد میں جب بالکل جدید ٹیکنالوجی آئی، جیسے مائک وغیرہ کا سسٹم ہے، اس کو بھی اختیار کیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین کی بات پہنچے۔ مسجدوں میں اور اجتماعات میں اس کو استعمال کیا جانے لگا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد ریڈیو ایجاد ہوئی، اس کے بعد ٹی وی کا سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد انٹرنیٹ کا سلسلہ شروع ہوا۔ ابتدا میں تو چونکہ یہ ساری ایجادات اتفاق سے غیر مسلموں کے تھیں تو بعض مسلمان علماء بھی اس سے کتراتے رہے اس کے استعمال میں، لیکن جب ان کو سمجھ میں آ گیا تو یہ ساری چیزیں انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیں، الحمدللہ۔ تو اس طرح سے یہ ایسے وسائل ہیں جن کو دین کی تبلیغ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ بلکہ یہ کائنات کا جو ذرہ ذرہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حکم دیا ائتیا طوعا او کرہا، کہ چاہے یا نہ چاہے تم کو میری بات ماننی پڑے گی۔ قالتا اتینا طائعین، تو آسمان اور زمین نے کہا کہ ہم تیری اطاعت کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں سب اللہ تعالیٰ کے تابعدار ہیں۔ تو جتنے بھی وسائل ہیں، جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے اور جتنے بھی علوم ہیں، ان سب کو ہمیں چاہیے کہ دین کے لیے، دین کی خدمت کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے ہم استعمال کریں۔ اور الحمدللہ اسی سلسلے میں ایک
بہترین کوشش اپنی مرسی ٹی وی چینل کی ابتدا ہے، اور یہ جو ٹی وی ہے اس کے ذریعے ہم دین کی تبلیغ ہے اور اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہیں ہم لاکھوں افراد تک ہم پہنچا سکتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی، تو ہم نے اس کو شروع کیا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ٹی وی چینل کو اور اس کے قائم کرنے والوں کو سدا اللہ تعالیٰ اپنی مدد کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی نصرت کرتا رہے، اور سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسلام کی خدمت کریں، دین کی خدمت کریں، علم دین کی خدمت کریں. اور ساتھ ہی ساتھ اسی سلسلے میں ایک یہ بھی کوشش کی گئی کہ نورانی قاعدہ اس کو ہم نے ڈیجیٹل کیا تاکہ قرآن مجید پڑھنے میں آسانی ہو. یہ جو نورانی قاعدہ ہے یہ قرآن مجید پڑھنے کے قواعد اس میں بیان کیے گئے ہیں، تو اس کو بھی ہم نے ڈیجیٹل کیا ہے تاکہ، اور اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر مسجد تک پہنچائیں، ہر مدرسے تک پہنچائیں تاکہ اس کا فائدہ عام ہو. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا تھا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی لوگ یہاں پر تشریف فرما ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو خوشیوں سے پر کر دے. اللہ تعالیٰ سب کو دین پر قائم رکھے، سب کو اور ان کی اولاد کو اور ان کے بال بچوں کو سب کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اور دین پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علم دین کے علاوہ جو بھی علوم نافع ہیں، نفع بخش ہیں، ان کو حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. جزاک اللہ خیرا. مرسی ٹی وی، پیغام رحمت.